اعظم کے علم کا یہ حال ہے، غوث اعظم کے خطاب کا یہ حال ہے، غوث اعظم کی ولایت کا یہ حال ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا یہ حال ہے۔ جس وقت ان کا خطاب ہو رہا تھا اس وقت میں مدینہ المنورہ کی زیارت کر رہا تھا، اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ انور پر تھا، اس وقت میں نبی محترم کے روضے کی زیارت کر رہا تھا، میری آنکھیں بند تھی، میں مدینے کے اندر موجود تھا۔ کہا حضور آپ بیٹھے تھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کی آنکھیں بند تھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ زیارت کر رہے تھے، لیکن غوث اعظم کھڑے کیوں تھے؟ کہا نادان، جو چیزیں میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا وہ چیزیں غوث اعظم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جب آنکھیں بند کی ہے تب مدینہ نظر آیا ہے، لیکن غوث اعظم آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تب بھی انہیں مدینہ یاد آ جایا کرتا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا فضل ہے۔ بریلی سے پکار اٹھے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرد ہے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم۔ اب اس طرف اگر کوئی جائے تو میرے خیال سے پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ باباؤں کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہے، باباؤں کے پیچھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اولیاء اللہ یہ تو ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نظام دنیا چلانے کے لیے، نظام دنیا چلانے کے لیے ہر وقت 7 ابدال کا ہونا ضروری ہے۔ اور کمال کی بات بتاؤں، اس میں سے 6 ابدال ہمیشہ ملک شام میں پائے جاتے ہیں، اس میں سے 6 ابدال ہمیشہ ملک شام میں پائے جاتے ہیں۔ ایک کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عرب ممالک میں کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن 6 ملک شام میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہی وجہ ہے کہ ملک شام کے جو مرتبے ہیں، جو بلندیاں ہیں، وہ شاید کسی اور حصے میں نہیں آئی ہیں۔ ملک شام کے جو مراتب ہیں وہ شاید اسی وجہ سے کسی دوسرے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ 6 ابدال وہیں پر ہوتے، 7واں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ابدال کون؟ ابدال وہ ہے جن کی وجہ سے نظام دنیا قائم ہے، جن کی وجہ سے روزی بانٹی جاتی ہے، جن کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، جن کی وجہ سے پودا زمین سے اگتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ کسی کو بیٹا بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتا ہے، جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو نوازتا ہے۔ ان 7 کا ہونا ضروری ہے، 7 کا۔ ان 7 پر بھی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے وقت کا غوث ہوا کرتا ہے، وہ اپنے وقت کا غوث الاغواث ہوا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ولایت کا سلسلہ جب حضور کے بعد شروع ہوا تو سب سے پہلے جو اس کے سردار بنائے گئے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ یعنی آپ کے زمانے میں اگر کوئی ولی ہوتا تھا تو جب تک مولا علی اپنے قدموں کی ٹھوکر نہیں لگاتے تھے کوئی ولی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے بعد یہ منصب حصے میں آیا حضرت علامہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، یہ منصب ان کے حصے میں آیا۔ پھر اس کے بعد ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ولایت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ منصب اٹھ کر کے آیا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ کب تک رہے گا جانتے ہیں؟ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک پوری دنیا میں کوئی ابدال بھی ہوگا تو غوث اعظم کے صدقے میں بنایا جائے گا، کوئی قطب ہوگا تو غوث اعظم کے صدقے میں بنایا جائے گا، کوئی غوث ہوگا تو غوث اعظم کے صدقے میں بنایا جائے گا۔ اگر ولی کو حق مانتے ہو، اگر ولی کو سچ مانتے ہو تو پھر غوث کو حق ماننا ہوگا، غوث کو سچ ماننا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن بصری کے بعد اگر ولی پائے جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صدقہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر ان کے پاؤں کی ٹھوکر نہ لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت نہ عطا فرماتا، کسی کو ولی نہیں بناتا۔
تو آپ کو اس سے دو چیزیں ماننی پڑیں گی. اگر ولی مانتے ہو تو غوث کو ماننا پڑے گا، اور اگر غوث کو مانتے ہو تو پھر وہ معاملہ بھی ہمارا یہاں سیدھا ہو جائے گا کہ ہمارے غوث اعظم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. امام مہدی کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن ولی تو ہر دور میں آتے رہتے ہیں، ولی تو ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں. پھر یہ بتاؤ اگر غوث مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو